نالج ماسٹر میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم جس اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے خلافت موومنٹ۔ خلافت موومنٹ یہ کیلف ہے یا خلافت ہے، یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ تو لفظ خلافت جو ہے عربک کا ورڈ کیلف سے نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس خلافت کا آغاز کب سے ہوا؟ خلافت بیسیکلی عربک ورڈ ہے جس کے معنی ہے جانشین پیغمبر یا خدا کا نائب۔ اس کی ابتدا ہوئی 632 AD میں آفٹر دا ڈیتھ آف دا پرافٹ آف دا گاڈ محمد پیس بی اپان ہم۔ ان کی وفات کے بعد یہ ادارہ قیام عمل میں لایا گیا، جس کے بعد 632 AD میں حضرت ابو بکر جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سمجھے جاتے ہیں، ان کو مسلمانوں نے پہلا کیلف الیکٹ کر کے خلافت کا عہدہ انہیں تفویض کر دیا۔ تو اس طرح سے پہلا خلافت کا جو ادارہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں قائم ہوا۔ ان کی خلافت 632 سے 634 AD تک رہی۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کا دور آیا۔ ان کی خلافت لگ بھگ 10 سالہ عرصہ رہا۔ اس کی خلافت کے اندر باقاعدہ ایک جیل کا نظام انٹروڈیوس کروایا گیا، ایک خزانے کا بیت المال کا نظام انٹروڈیوس کروایا گیا۔ ان کے دور حکومت کے اندر ایک ویلفیئر اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت عمر کے دور میں مسلمان پرشیا، ایران پر بھی غالب آ چکے تھے، ایران کو بھی فتح کر چکے تھے۔ تو اس طرح یہ خلافت کا ادارہ مزید وسعت اختیار کرنے لگا۔ اس کے بعد حضرت عمر کی ڈیتھ ہوئی، تو اس ڈیتھ کے بعد حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ چنا گیا۔ تو حضرت عثمان کی ڈیتھ کے بعد حضرت علی کو چوتھا خلیفہ چنا گیا۔ یہ چار جو خلفۂ راشدین ہیں، ان کو خلفۂ راشدین کہا جاتا ہے۔ خلافت راشدہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے پہلے چار خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد جو خلافت تھی وہ ملوکیت کے اندر تبدیل ہو گئی جب امیاد ڈائنسٹی کی بنیاد رکھی گئی، اموی ڈائنسٹی۔ اور یہ اموی ڈائنسٹی میں بھی اپنے آپ کو کیلیفیٹ کا جو لفظ تھا، ورڈ تھا، یہ یوز کرتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین کا لفظ یا امیر المومنین کا لفظ یوز ہوتا رہا ہے، لیکن ان کو ملوکیت کہا جا سکتا ہے لیکن خلافت نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ تاریخ کے اندر ان کو خلافت کہا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے خلافت جو تھی یہ وہاں سے اس کا جو آغاز ہوا تھا، یہ چلتی چلتی امیاد اموی ڈائنسٹی کی طرف آ چلی، اور اس کے بعد اموی ڈائنسٹی سے یہ کنورٹ ہوتی ہوئی عباسیڈ کی طرف چلی گئی۔ عباسی جو بیسیکلی کہتے تھے کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پر ایک عباسی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور جو مروان III تھا اس کو بھگا کر وہ ایجپٹ کی طرف بھاگ گیا۔ امیاد ڈائنسٹی کا لاسٹ کیلف تھا، وہ اسے وہاں ایجپٹ کے اندر قتل کر دیا گیا۔ تو اس طرح عباسیوں نے اپنی سلطنت کا آغاز کیا۔ عباسیوں کی سلطنت کے 150 سالہ عظیم اور شاندار دور رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی آپس میں زوال آنے لگا، ان کی آپسی جو لڑائی تھی اس کی وجہ سے۔ بعد میں جا کر 1253 میں ان کی حکومت کا اینڈ ہوا۔ اس کے بعد مختلف ادوار آتے رہے، فاطمیڈ ہے، فاطمی ڈائنسٹی قائم ہوئی، اور وہ بھی اپنے آپ کو کیلیفیٹ کا لفظ یوز کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ ادارہ عثمانیوں کی طرف چلا گیا، ترک کیلیفیٹ، سلطنت عثمانیہ، انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ متعارف کروا دیا۔ تو اس طرح خلافت کا جو ادارہ تھا یہ شروع سے لے کر 1924 تک رہا۔ تو 1919 میں یہ جو تحریک خلافت ہے اس کا آغاز کیوں ہوا؟ 1914 میں ایک جنگ کا آغاز کیا گیا جو پہلی جنگ عظیم کہا جاتا ہے جسے۔ اس جنگ کے دوران ایک بہت بڑا ثانیہ پیش آیا جب ترکی اور جرمنی کو شکست ہوئی، اور الائیڈ پاورز UK کی زیر انتظام جو تھی وہ یہاں پر پروٹیکشن میں آئیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور وہ جنگ جیت چکی تھی کیونکہ۔ تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم ترکی اور جرمنی کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اور جرمنی اور ترکی پر مختلف پابندیاں لگائیں گے۔ تو اس کے رد عمل میں حکومت برطانیہ کے خلاف ایک پروٹیسٹ شروع ہوا 1919 میں، جو سب کنٹیننٹ میں شروع ہوا، بر صغیر میں۔ تو بیسیکلی وہ پروٹیسٹ تھا جسے شروع کیا علی برادران نے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، یہ دو برادران تھے۔ ان کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ شروع ہوا، اور یہ پروٹیسٹ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ اس تحریک کا بنیادی پرپس حکومت برطانیہ کے سامنے ان مطالبات کو منوانا تھا کہ مسلمانان ہند اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ترکی کی خلافت کو ختم کر دیں، اور ترکی کی جیوگرافیکل لوکیشن جو ہے اسے چینج کر دیں، اور جو ہولی پلیسز ہیں سعودی عربیہ کے اندر، مقدس مقامات جو مکہ اور مدینہ کی ہیں، ان کو آپ بے حرمتی کریں ان کی۔
تو اس پر مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، حکیم اجمل خان اور دوسرے مسلمان علماء اکٹھے ہوئے، مولانا ابو الکلام آزاد بھی اس کے اندر شامل تھے اور آزاد انصاری صاحب بھی اس کے اندر شامل تھے۔ ان سب لوگوں نے مل کر ایک تحریک کا آغاز کیا اور حکومت برطانیہ کے سامنے اپنے نکات پیش کرنا شروع کر دیے، کیونکہ اس وقت بر صغیر برطانیہ کی ایک کالونی ہوا کرتا تھا، تو ان لوگوں نے اپنے مطالبات اسی وجہ سے پیش کیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا ایک وفد ملا خلافت کمیٹی کی شکل میں حکومت برطانیہ سے۔ برطانیہ کے اندر اس وفد نے اپنے مطالبات پیش کیے، جس کی قیادت انصاری صاحب اور مولانا محمد علی جوہر صاحب کر رہے تھے۔ تو اس وفد نے جا کر مطالبے پیش کیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ خلافت کا ادارہ ختم ہو جائے، ہم نہیں چاہتے کہ ہولی پلیسز کو آپ ان کی بے حرمتی کریں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ جیوگرافیکل لوکیشن آف ترکی تقسیم کر دیں۔ تو ان حضرات کو جو اس وقت حکومت برطانیہ تھی، اس کے ذمہ داران نے اس بات کو بتانے کی کوشش کی کہ ہم آپ کے اس ادارے اور آپ کی اس ہولی پلیسز کو اور جیوگرافیکل لوکیشن کو ختم نہیں کریں گے، اس کو ویسا کا ویسا رکھیں گے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ان کا وعدہ پھیکا پڑنے لگا جب انہوں نے ترکی کو جیوگرافیکلی اس کو تقسیم کر دیا۔ تو مسلمان جو تھے بیسیکلی انہوں نے 1919 میں اس تحریک کا آغاز کیا سب کنٹیننٹ بر صغیر کے اندر۔ اس تحریک کا آغاز کرنے والے مسلمانوں میں مولانا جوہر، شوکت علی اور انصاری صاحب، مولانا ابو الکلام آزاد، حکیم اجمل خان، اور بعد میں اس میں شامل ہونے والے جناب مہاتما گاندھی، دا گریٹ گاندھی، جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈر تھے۔ انہوں نے بھی اس کے اندر باقاعدہ شمولیت اختیار کی اور انہوں نے حکومت برطانیہ کے خلاف نان کوپریشن موومنٹ کا آغاز کیا۔ اس موومنٹ کے ذریعے انہوں نے حکومت برطانیہ سے مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ تو حکومت برطانیہ نے یہاں پر ایک رولٹ ایکٹ انٹروڈیوس کروا دیا 1919 میں، اور دوسرا مونٹیگ چیمس وارڈ ریفارمز، اصلاحات کی شکل میں وہ بھی پیش کی گئیں۔ رولٹ ایکٹ جو تھا بیسیکلی اس کے اوپر قائد اعظم نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ یہ رولٹ ایکٹ جو تھا بیسیکلی اسے قائد اعظم نے کالا قانون قرار دیا، اور گاندھی صاحب نے بھی اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا، اور اسی خلافت موومنٹ کے دوران یہ پیش کیا گیا۔ اور اس کے بعد رولٹ ایکٹ کے خلاف ایک مظاہرہ ہو رہا تھا انڈیا کے شہر امرتسر کے اندر، جس کا نام تھا جلیاں والا باغ۔ اس جلیاں والا باغ کے اندر مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، کرسچنز کو، سکھ کو، سب کو وہاں پر جنرل ڈائر کے حکم پر شوٹ کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے بیسیکلی رولٹ ایکٹ کے خلاف۔ تو حکومت برطانیہ کے ظالم اور جابر آفیسر جنرل ڈائر نے ان کے اوپر ڈائریکٹ شوٹنگ کا حکم دیا اور ان لوگوں کو مروا دیا۔ تو یہ خلافت موومنٹ کا دور ہے۔ اس کے بعد خلافت موومنٹ کے دور کے اندر ہی 1922 میں ایک چورا چوری انسیڈنٹ بھی ہوا، وہ بھی اس کی سب سے بڑی وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر خلافت موومنٹ کی ناکامی ہوئی۔ ایک جلیانوالہ باغ تھا، دوسرا یہاں پر چورا چوری انسیڈنٹ۔ اور اس طرح حکومت برطانیہ نے مسلمانوں کے ساتھ جو خلافت کمیٹی ملنے گئی تھی، وعدہ کیا تھا، اس کو نہ نبھاتے ہوئے انہوں نے جیوگرافیکل لوکیشن آف ترکی تبدیل کر دی، اور ہولی پلیسز کا انہوں نے احترام ضرور کیا لیکن اس کو بھی تقسیم کر دیا۔ اور ترکی کیلیفیٹ کو کمال مصطفیٰ پاشا آتا ترک نے 1924 میں عبد المجید افندی جو کہ لاسٹ کیلیف تھے اس ترکی سلطنت کے کیلیفیٹ کے، ان کو ختم کر کے خلافت کا ادارہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو اس طرح یہ حکومت برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ جو تھا اسے وفا نہ کیا، اور مسلمانوں کی جو ہولی پلیسز تھیں ان کا تو احترام کیا لیکن جیوگرافیکل لوکیشن ختم کر دیں۔ اس دوران مسلمانوں کے لیڈر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد شوکت علی، ابو الکلام آزاد صاحب، انصاری صاحب اور دوسرے لیڈران نے باقاعدہ ہجرت شروع کر دی۔ افغانستان کی طرف مسلمانوں کو کہا کہ ہندوستان اب دارالحرب بن چکا ہے، حکومت برطانیہ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آپ لوگ افغانستان کی طرف ہجرت کر دیں۔ تو ہجرت آپ پر فرض ہو جاتی ہے، آبلیگیٹری بن گئی ہے۔ تو مسلمان بیچارے غریب اپنا سب کچھ بیچ کر افغانستان کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ تو جب ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر افغانستان کی حکومت نے ان کے لیے بارڈرز بند کر دیے۔ وہ بیچارے واپس آئے بے سر و سامانی کی حالت میں۔ یہ بھی ظلم کی ایک داستان تھی مسلمانوں کے ساتھ۔ 1924 میں کمال مصطفیٰ پاشا آتا ترک نے ترکش ریپبلک کی بنیاد رکھی اور ڈیموکریسی کا آغاز ہوا وہاں پر، اور وہاں پر خلافت کا نظام ختم ہو گیا۔ تو اس طرح یہ خلافت موومنٹ بھی اینڈ ہو گئی، اور اس کی سب سے بڑی ناکامی کی وجوہات یہ تھیں کہ اس کے اندر ایک یونٹی نہیں تھی، اس کے اندر ایک لیڈرشپ کا گیپ تھا،
اور اس کے اندر گاندھی صاحب جو تھے انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ تو دیا، لیکن بغیر بتائے انہوں نے نان کوآپریشن کو اینڈ کر کے مسلمانوں کو زوال کی طرف لے کر گئے۔ تو گاندھی صاحب کا رول بھی اس کے اندر بہت ہی کریٹیکل دیکھا گیا ہے۔ اور قائد محمد علی جناح نے تو اس خلافت موومنٹ کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کیا، علامہ اقبال اس کے اندر کہیں نظر نہیں آتے۔ تو اس کی سب سے بڑا فیلئر جو تھا وہ مسلمان لیڈران کا یکجہت نہ ہونا، اس کے اوپر یکجا نہ ہونا، تو اس کی ایک بنیاد یہ بھی تھی۔ اور خلافت کا ادارہ 1924 میں اینڈ ہوا، تو اس طرح اس خلافت موومنٹ کا بھی اینڈ ہو گیا۔ لیکن اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ یہ ایک پہلا آرگنائزڈ پولیٹیکل پروٹیسٹ تھا، مسلمانوں کا سیاسی احتجاج تھا انگریز برطانوی حکومت کے خلاف۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے کبھی بھی ایسا کوئی عظیم پروٹیسٹ نہیں کیا تھا۔ یہ جو تحریک تھی، یہ جو موومنٹ تھی، اس نے مسلمانوں کے اندر ایک نیا جذبہ، ایک ولولہ بخشا کہ ہم بھی کوئی ایسی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اور آگے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمان کس طرح ابھرے، اور انہوں نے ایک آزاد مملکت پاکستان کے نام سے حاصل کی، حکومت برطانیہ کے کنٹرول سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کرایا۔ تو اس طرح یہ تھا ہمارا آج کا موومنٹ آف کیلیفیٹ۔ آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔